بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میرے پاکستانیوں، آج پھر عمران خان نے فوج مخالف بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا۔ انہوں نے پھر اپنے مخالفین کو مایوسی کی دلدل میں اتار دیا ہے۔ جو لوگ بغلیں بجا رہے تھے کہ اب عمران خان پھنس گیا ہے، ان کو عمران خان نے کالے ماتمی جوڑے پہنا دیے ہیں۔ ہمیشہ عمران خان بغلے بجانے والوں کو زنجیر زنی تک پہنچا دیتا ہے، ویسے یہ کمال ہے عمران خان کا۔ آج تحریک انصاف نے پشاور میں ایک بڑا پاور شو کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پشاور والوں، تم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، اسی لیے یہ میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے مجھے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی توشہ خانہ کیس نکال کر لے آتے ہیں، کبھی مجھے دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ ایک اور خطرناک سازش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کو اداروں کے ساتھ لڑوا دیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے ادارے تحریک انصاف کے خلاف ہوں تاکہ یہ میچ جیت سکیں۔ ان کا ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر چیز کا غلط مطلب لے کر کوشش کرتا ہے کہ عدلیہ اور فوج میرے خلاف ہو جائیں۔ جو کچھ میں نے فیصل آباد جلسے میں کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج کا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کی میرٹ پر سلیکشن ہونی چاہیے۔ ہمیشہ میرٹ پر فیصلے ہی اداروں کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، چاہے کوئی ملک ہو، فیکٹری ہو، کرکٹ ٹیم ہو، اس کی سلیکشن میرٹ پر ہونی چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری، یہ کسی صورت ان دونوں ڈاکوؤں کو پاکستان کا آرمی چیف سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف ملک کا مجرم ہے، ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی باہر ہے، پاناما لیکس میں یہ پکڑا گیا سزا یافتہ مجرم ہے، جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے۔ کیا ایک چور اور مفرور کو پاکستان کا آرمی چیف سلیکٹ کرنا چاہیے؟ عمران خان نے کہا کہ ڈان لیکس کیا تھی؟ ہندوستان پاکستان کی فوج کو کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردی کر رہی ہے۔ ہندوستان اس وقت کے سپہ سالار راحیل شریف کو کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردوں کا سردار ہے۔ نواز شریف اس وقت ہندوستان کو کہہ رہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ سب کچھ ہماری فوج کر رہی ہے۔ نواز شریف ان دنوں میں نریندر مودی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف آصف علی زرداری حسین حقانی کے ذریعے امریکیوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو۔ پشاور والوں، بتاؤ، ایسے لوگ پاکستان کا آرمی چیف سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ عمران خان نے اپنی تقریر کے دوران وہ تمام ویڈیوز بھی چلائیں جو ان سب نے پاک فوج کے خلاف زہریلے بیانات دے رکھے ہیں۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ ہمیں پاک فوج کے ہوتے ہوئے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ جو کچھ آج دوسرے اسلامی ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے، صومالیہ، لیبیا، سیریا، افغانستان، یمن، ہم صرف مضبوط فوج کی وجہ سے اب تک بچے ہوئے ہیں۔ نون لیگ والوں، سمجھ جاؤ کہ ہم اس ملک کے ادارے مضبوط کریں گے۔
اگر ہم فوج پر تنقید کرتے ہیں تو وہ تعمیری تنقید ہوتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کی تقریر کے دوران یوٹیوب بند کر دی گئی۔ ایک طرف وہ شخص جو بھرے جلسے میں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سازش پر سازش، انا اور ضد کہ عمران خان چاہے جو مرضی کہہ دے، جتنے مرضی ہمارے قصیدے پڑھ لے، ہمیں یہ شخص قبول نہیں ہے۔ اصل تو وجوہات یہی ہیں۔ دنیا نیوز کو دیا انٹرویو جو عمران خان نے کامران خان کو دیا، وہ نہیں چلانے دیا گیا۔ یہ بات کامران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتا دی۔ ہر طرف سے کوشش جاری ہے کہ عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز کیا جائے، اسے غصہ دلایا جائے، مگر اس شخص نے یوم دفاع پر پوری قوم کے دل جیت لیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔